اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 28، 29 اور 30 تین آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ کل کے درس میں تذکرہ ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کی قربانیوں کا، ان پر آنے والی آزمائشوں کا، اور اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اپنے گھر بار کو، اپنے والدین کو، اپنی قوم کو، علاقے کو چھوڑ کر ہجرت کرنے کا تذکرہ آپ کے سامنے آیا۔ یہ بات بھی ذکر ہوئی کہ جب یہ جا رہے تھے تو ان کے ساتھ ایمان لانے والے افراد کتنے تھے؟ 2 افراد تھے۔ ایک ان کی اہلیہ تھی حضرت سارہ رضی اللہ عنہ، اور ایک ان کے بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام۔ یہ ان پر ایمان لائے، اپنے چچا پر۔ اور اللہ کی شان دیکھیں کہ جب یہ ہجرت کر کے آگے سفر پہ روانہ ہوئے تو اسی راستے میں ہی اللہ پاک نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا، وہ بھی اللہ کے نبی بن گئے، اس سے پہلے نہیں تھے۔ اب جب وہ نبی بن گئے تو اب ان کی بعثت اور ان کی جو تشکیل تھی، ان کا جو رخ تھا، وہ دوسرے علاقے کی طرف ہوا۔ لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے، یہ جس علاقے میں رہتے تھے اس علاقے کا نام تھا صدوم۔ صدوم، سین دال واو میم۔ صدوم کے علاقے میں حضرت لوط علیہ السلام چلے گئے، اور وہاں جا کر ان کو اللہ پاک کی طرف بلایا، دعوت دی۔ لیکن ان کا سامنا جس قوم سے ہوا تو وہاں کی آزمائش تو بالکل الگ طریقے کی تھی۔ وہ جس فعل بد میں اور جس گناہ میں مبتلا تھے وہ تو دنیا میں بالکل ایک نادر الوقوع بات تھی۔ تو آج کی ان 3 آیات میں اللہ پاک نے حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ان آیات کا ترجمہ ہے وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، تم لوگ تو بے حیائی کا ایسا کام کرتے ہو کہ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ، کہ وہ بے حیائی کا کام تو تم سے پہلے اس دنیا میں کسی نے کیا ہی نہیں، تم تو اس میں مبتلا ہو۔ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، پھر ان کے 3 امراض ذکر کیے۔ فرمایا تم مردوں کے پاس آتے ہو، یعنی اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، اپنی شہوت مردوں سے پوری کرتے ہو۔ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور دوسری بات یہ کہ تم راستہ کاٹتے ہو۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ، اور تم اپنی مجلسوں میں کھلی بے حیائی کرتے ہو۔ فما کان جواب قومہ، تو اس کے بعد ان کی قوم کے پاس اور کوئی جواب نہیں تھا الا سوائے اس کے ان قالوا کہ قوم کہنے لگی ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین، اگر آپ واقعی اپنے نبوت کے دعوے میں سچے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہم پہ اللہ کا عذاب آ سکتا ہے تو ہم پہ اللہ کا عذاب لے آئیں، بھیج دیں ہم پہ۔ قال، حضرت لوط علیہ السلام نے جب سنا تو فرمائے ربی، اے میرے رب،
انصرنی علی القوم المفسدین، ان فساد پھیلانے والی قوم کے مقابلے میں میری مدد فرما دیجیے۔ یہ ان 3 آیات میں اللہ پاک نے ان کا تذکرہ فرمایا۔ جیسے آپ حضرات کے سامنے یہ بات پیچھے تسلسل سے آ رہی ہے کہ جتنے انبیاء علیہم السلام اللہ پاک کے حکم سے مبعوث ہوئے اور اپنی اپنی اقوام کے پاس گئے، تو ہر ایک کی آزمائش، تکلیف اور پریشانی الگ طریقے کی تھی۔ قوم کے ستانے کا، پریشان کرنے کا انداز الگ الگ ہوتا ہے، تو ہر پیغمبر کو الگ انداز سے تکلیف دی گئی۔ بعض دفعہ جسمانی تکلیف ہوتی تھی اور بعض دفعہ روحانی اور قلبی تکلیف۔ لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف گئے، سدوم میں، انہوں نے اپنے پیغمبر کو ایک بڑی روحانی آزمائش اور تکلیف میں ڈال دیا۔ وہاں جا کر انہوں نے دیکھا کہ یہ قوم جو تھی، یہ نعوذ باللہ یہ لواطت کے مرض میں مبتلا تھی، یعنی جس میں ایک مرد اپنی خواہش مرد سے پوری کر رہا ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ خلاف فطرت زندگی ہے، خلاف فطرت بات ہے۔ اللہ پاک نے اس دنیا کو فطرت کے ساتھ رکھا ہے، اسی لیے انسانی فطرت کے تقاضوں کو اللہ پاک نے روکا نہیں۔ انسان کی جو فطرت جس بات کا تقاضا کرتی ہے، یہ بات سمجھ لیں، فطرت انسانی کے جو تقاضے ہیں، اللہ پاک کا دین اس کو روکتا نہیں، اس کو صحیح راستہ بتاتا ہے۔ اب ایک انسان جب ایک عمر کو پہنچتا ہے اور یہ صحیح تندرست ہو، تو اس کے جسم میں اللہ پاک خود بخود ایک تقاضا رکھ دیتے ہیں، ایک قضائے شہوت کی ترتیب رکھ دیتے ہیں۔ اگر یہ نبی چاہے وہ ہے، اللہ پاک نے رکھا ہے۔ اب ایک تو یہ تھا کہ اللہ پاک فرماتے کہ نہیں بھائی دباؤ، اپنے آپ کو روکو، اس کو نہیں پورا کر سکتے۔ یہ کیا تھا کہ فطری تقاضے کو روک دیا جائے۔ لیکن اس سے کیا ہوتا ہے، انسان بہت سارے امراض میں، گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس مبارک دین میں اللہ پاک نے فطرت کے تقاضوں کو روکا نہیں، اس کو صحیح ترتیب دی۔ اس لیے کون سا نظام دیا؟ نکاح کا، نکاح کا پاکیزہ طریقہ دیا گیا۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمائے 10 چیزیں ایسی ہیں جو تمام انبیاء کی مشترکہ طور پر ہیں، 10 چیزیں، ان میں ایک چیز نکاح بھی ذکر فرمائے۔ نکاح تمام شریعتوں میں، تمام انبیاء میں مشترک رہا ہے دوستو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ فطرت کے تقاضے کو پورا کرنے کا حلال راستہ ہے، جائز راستہ ہے، صحیح ترتیب والا راستہ ہے، اور اس کے ذریعے سے نسل انسانی آگے کی طرف چلتی ہے، اس کی بقا ہے۔ اس کے علاوہ قضائے شہوت کے جتنے طریقے ہیں وہ سب حرام ہے، وہ ناجائز ہے، خلاف فطرت ہے، اور اس سے زمین کے امن میں، زمین کے سکون میں خلل واقع ہو جاتا، بے سکونی پیدا ہو جاتی۔ اس لیے آپ دیکھیں نا، جس معاشرے میں نکاح کا نظام کم ہوا یا ختم ہوا، وہاں بے سکونی آ گئی۔ ظاہری اسباب بہت ہوں گے، ظاہری صفائی ستھرائی، ایک انتظام، ایک معاملات، وہ سب کچھ درست نظر آئے، لیکن اندر کا چین اور سکون نہیں ہے دوست، نظام ختم ہو گیا۔ آج جو مغربی دنیا ہے، ظاہری طور پر اگر ہم دیکھیں، ان کے پاس صفائی ہے، ستھرائی ہے، اصول ہے، نظام ہے، قاعدے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن فیملی سسٹم ٹوٹ چکا ہے دوست، خاندانی نظام نہیں۔ اور ہم جو آپس میں بیٹھے ہیں، بھئی یہ میرے چچزاد ہیں، یہ ماموزاد ہیں، یہ میرے چچا ہے، اور یہ میری خالہ ہے، یہ میری پھپھی ہے، یہ خوبصورت رشتے آج جو اللہ پاک نے اس امت میں رکھے ہیں، یہ نکاح کی برکت ہے دوستو، یہ نکاح کی برکت سے۔ خدا نخواستہ یہ نظام چلا جائے، نسب کا پتہ نہیں چلے گا، نسب کا ایک حیوانی زندگی ہے جس میں بچے کو خدا نخواستہ یہ نہیں پتا کہ میرے والد کون ہے، میرے دادا کون ہے، ساری زندگی ایک عیب کا دھبا لگ جائے گا اس میں۔ اسلام کی مبارک زندگی کو دیکھیں،
ایک ایک چیز کی حفاظت کی، نسب محفوظ صاف ستھرا کر دیا گیا نکاح کی برکت سے. تو یہ قوم اس فعل بد کے اندر مبتلا ہو گئی. اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ وہ گناہ ہے، یعنی مرد مرد سے خواہش پوری کرے، ہم جنس پرستی جس کو کہتے ہیں، کہ جس کو انسان تو انسان کوئی حیوان بھی قبول نہیں کرتا. یعنی جو حیوانات اللہ پاک نے پیدا فرمائے ہیں، حالانکہ حیوانات میں تو ایسا نہیں کہ کوئی نکاح کا سسٹم ہے، نظام ہے، وہ تو چل رہے ہیں، مکلف نہیں. لیکن حیوانات میں بھی کوئی مذکر سے اپنی خواہش پوری کرے، یہ نہیں ہے. وہ نہیں، یہ حیوانیت سے بھی گرنے والی بات ہوتی. اور ان کو اس فعل میں مبتلا کس نے کیا؟ شیطان نے. کہتے ہیں شیطان آیا، اس سے پہلے اس کائنات پر کبھی یہ گناہ نہیں ہوا تھا. یہ طریقہ، وہ ایک خوبصورت جوان کی شکل میں آیا اور جا کر قوم کی ایک مجلس لگی تھی، اس میں جا کے اپنا سطر کھول دیا اس نے، اور ان کو اس فعل پر آمادہ کیا. پہلے تو ایک چیز جب نہیں ہوتی ہے سمجھ میں نہیں آتی، طبیعت قبول نہیں کرتی، لیکن اس نے آہستہ آہستہ جب ان کو عادی بنایا تو ایسی عادت پڑ گئی کہ قضائے شہوت کے اسی طریقے پر آ گئے. پھر نکاح نہیں، وہ ترتیب ختم ہو گئی. تو حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا تو ان سے کہا کہ تم تو ایسی بے حیائی کا کام کرنے لگ گئے کہ تم سے پہلے تو کسی نے نہیں کیا ہے، اور یہ خلاف فطرت کام تم پر اللہ کے عذاب کو مسلط کر دے گا. اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، یہ تباہ کن چیز ہے. فقہا نے لکھا ہے کہ زنا جس کی سزا آپ جانتے ہیں کہ اگر شادی شدہ مرد عورت سے یہ گناہ ہو جائے زنا کا تو اس کی سزا کیا ہے؟ رجم ہے. رجم شریعت کا فیصلہ ہے، حدود ہے اگر شادی شدہ کر لے. اور اگر غیر شادی شدہ مرد عورت سے ہو جائے تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے. حدود کی سزا ہے، اتنی سخت سزا. لیکن فقہا فرماتے ہیں کہ اگر مرد سے خواہش پوری کرے تو یہ زنا سے بھی بدتر ہے. اس کی جو سزا ہے وہ نہایت سخت ہے. تو فقہا نے جو لکھی ہے وہ تو بھائی بہت خطرناک ہے. ایک رائے فقہا کی ہے کہ اس کو پھانسی نہ دی جائے، ایک وقت میں ختم نہ کیا جائے، اس کو اونچے پہاڑ سے لے جا کے گرا دیا جائے گا نیچے، اس کا جسم ٹوٹ جائے. اور ایک قول فقہا کا یہ ہے کہ ایسا کرنے والے کو کسی بلند دیوار کے نیچے بٹھا دیا جائے اور دوسری طرف سے اس پر دیوار کو گرا دیا جائے، اس لیے کہ اس نے ایسا بدترین فعل کیا. تو بہت بڑا جرم ہے. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس قوم کے اندر یہ مرض پھیل جائے گا تو اس قوم کے اندر اللہ پاک ان کی نسل کشی فرما دیتے، انسانیت مٹنا شروع ہو جاتی ہے، اس زمین سے ختم ہو جاتی. آج اگر آپ دیکھیں نا، دنیا میں سب سے آسان کام کیا ہے؟ انسان کا خون بہانا. آپ دیکھیں کیا ظلم ہو رہا ہے. باپ اپنی معصوم بچی کو آج زندہ قتل، 6 دن کی 7 دن کی بچی کو گولیاں مار کے قتل کر رہا ہے. ماں اپنے معصوم بچوں کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا رہی. انسان کا دشمن بنا ہوا ہے. سب سے آسان عمل خون بہانا ہو گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ گناہ زمین پر عام ہو گئے، آزاد ہو گئے. ہم ایسے برے ماحول کی طرف چلے گئے اور ہمیں وہ گناہ دکھائے گئے، آسان کر دیے گئے. ہر ایک کے ہاتھ میں گناہ کا آلہ دے دیا گیا. لوگ کھانے کے لیے آج روتے ہیں کہ ٹماٹر مہنگے ہیں، دودھ مہنگا ہے، سبزی مہنگی ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے انٹرنیٹ کے پیکیجز فری میں دیے جاتے، پوری رات آپ کا فری پیکیج ہے. عجیب چیز ہے کہ دنیا بھوک کے لیے ترس رہی ہے، پریشان ہے، اور انٹرنیٹ کے پیکیجز فری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بے حیا بنا دیا جائے. اور وہ ساری چیزیں رات کو مفت میں ہوتی تاکہ نوجوان ساری رات یہ گناہ دیکھے، گناہ سیکھ لے اور پھر ان گناہوں میں مبتلا ہو جائے. پھر نکاح کی طرف مزاج کب آئے گا؟ آج جوان بچے اور بچیاں وہ نکاح کی طرف راغب نہیں ہوتے. ناجائز تعلقات، دوستیاں،
اور ناجائز محبتیں، یہ جو گناہ کے سارے راستے ہیں، یہ کیوں پیدا ہو گئے دوست؟ اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اپنی حفاظت کی بھی ضرورت ہے، اپنے ان بچوں کی، نوجوان نسل کی بچیوں کی حفاظت کی بھی بہت بڑی ضرورت ہے۔ یہ گناہ عام کیے جا رہے ہیں۔ تو اس قوم کے 3 گناہ ذکر کیے۔ ایک تو یہ کہ تم مردوں کے پاس آتے ہو، یعنی عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو۔ دوسرا فرمایا وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، یہ جملہ قابل غور ہے، تم راستہ کاٹتے ہو۔ کیا مطلب؟ اس کے 3 مطلب مفسرین نے لکھے۔ ایک مطلب تو یہ لکھا کہ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، تم نسل انسانی کا راستہ کاٹ رہے ہو، اس لیے کہ اللہ پاک نے توالد اور تناسل کو مرد عورت کے ساتھ جوڑا ہوا۔ تم مرد سے خواہش پوری کر رہے ہو تو وہاں تو اولاد کا سلسلہ نہیں ہو سکتا، تو نسل انسانی کیا ہو رہی ہے؟ وہ ضائع ہو رہی، برباد ہو جائے۔ دوسرا مطلب اس کا لکھا وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، کہ تم راستہ کاٹتے ہو، ڈاکے ڈالتے ہو۔ اس قوم میں ڈاکے ڈالنے کا مرض بھی پیدا ہوا، لوگ گزرتے تھے ان کو لوٹ لیتے تھے۔ اور تیسرا مطلب اس کا یہ لکھا کہ تم راستہ کاٹتے ہو، یعنی اتنے جری ہو گئے تھے کہ راستے میں اگر اکیلا کوئی مرد نظر آتا تو سب مل کر راستے میں اس کے ساتھ بدفعلی کر لیتے، کھلے عام کر لیتے۔ یہ گناہ ہوا۔ اور حدیث پاک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا قیامت سے پہلے میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ اپنی خواہش راستے میں ایسی پوری کریں گے جیسے گدھا اپنی مؤنث سے پوری کرتا، ایسا وقت آئے گا۔ اور فرمایا اس زمانے میں سب سے اچھے ایمان والا وہ ہوگا جو ان سے اتنا کہہ سکے گا کہ بھئی یہ فعل جا کر ذرا کونے میں کر لو، اس راستے میں نہیں کرو۔ اتنے فتنوں کے پہاڑ دوستوں آگے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور تیسرا گناہ فرمائے وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، تم اپنی مجلسوں میں بے حیائی کرتے ہو۔ اب مجلسوں میں کیا بے حیائی تھی؟ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ لوگ بے مقصد کی مجلسیں لگا کر بیٹھتے تھے اور کسی ایک کو مذاق کا نشانہ بنانا شروع کر دیتے اور سب اس پر ہنسنے لگتے تھے، اس کو گالیاں دے رہے ہیں، اس کے نسب پر، خاندان پر اعتراض کرنا شروع کر دیتے۔ اور ایک قول یہ بھی لکھا ہے بڑا عجیب کہ خروج ریح، سمجھتے ہیں نا، پیٹ سے ریح کا خارج ہونا، مجلس میں بیٹھ کر اس کا آپس میں مقابلہ کرتے تھے۔ یہ دیکھیں نا، انسان جب فطرت والی زندگی سے ہٹے گا ان بیکار اور ذلیل کاموں میں مبتلا ہو جائے گا۔ آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ نئی نئی چیزیں آج قوم کو سکھائی جاتی ہے، یہ پرینک کر رہے ہیں اور یہ فلاں کر رہے ہیں اور یہ فلاں کر رہے ہیں۔ یہ سارے تماشے جو آج کل ہو رہے ہیں، کھلے عام ہو رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ انہی فتنوں کا ایک پیش خیمہ ہے، انہی فتنوں کا ایک آغاز ہے۔ اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اجتماعی طور پر بھی، انفرادی طور پر بھی اپنی حفاظت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ ہر ایسی مجلس اور ایسی جگہ جہاں سے مجھے اندیشہ ہو کہ جا کر میں گناہ کر کے آ جاؤں گا، یا وہاں گناہ کی باتیں ہوتی ہے، فحش مذاق ہوتا ہے، فحش گپ شپ ہوتی ہے، قطعاً وہاں نہیں جانا۔ یا ایسے دوست جو مجھے گناہ کے نئے نئے طریقے سکھاتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے سے صرف گناہ کے جذبات لے کر میں آتا ہوں، یہ دوست نہیں ہے، یہ تو سانپ ہے جو تباہ کر دے گا، ہلاک کر دے گا۔ تو غلط مجلس سے بچنا ضروری، غلط دوست سے بچنا ضروری۔ اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ حتی الامکان انسان اکیلا نہ رہے، تنہائی میں نہیں، اس لیے کہ فتنوں کا دور ہے، جتنا اکیلا بیٹھتا ہے شیطان دل میں گناہوں کے خیالات لاتا ہے۔ کوشش کرے ایک ماحول کے ساتھ رہے، گھر کے افراد کے ساتھ رہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ انسان گناہ سے بچ جاتا ہے۔ تو فتنوں کا دور ہے، بے حیائی کے فتنے عام ہے، اس میں اپنی حفاظت کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ کثرت سے نفلی روزوں کا اہتمام، یہ قضائے شہوت کو توڑنے کے لیے حدیث پاک میں نسخہ بتایا۔ انسان نفلی روزوں کا اہتمام کرے۔ شعبان کا مہینہ ہے، اس میں آپ علیہ السلام نے کثرت سے نفلی روزے رکھے۔
ہم اس نیت سے ان روزوں کا اہتمام کر لیں۔ اسی طریقے سے علماء نے لکھا باوضو رہیں، کوشش کرے جیسے ہی تقاضے سے فارغ ہو جائے یا وضو ٹوٹ جائے تو نماز کا انتظار نہ کرے، فوراً وضو بنا لے، فوراً وضو۔ تو وضو سے کیا ہوتا ہے، بہت سارے گناہ آتے ہوئے رک جاتے ہیں۔ اور چوتھی چیز کیا ہے، کثرت سے استغفار کر، استغفار کی کثرت۔ انسان جب استغفار کرتا ہے اللہ پاک چاروں طرف سے اس کی حفاظت کا انتظام فرما لیتے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔